خیال میں قدر حد تک جو اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس ہے وہ اتنا زیادہ جتنا ابھی انڈیا میں خاص کر جو بی جے پی یا آر ایس ایس وغیرہ میں ہے تو وہ بہت زیادہ ہے. تو بہرحال اٹس ویری انفارچونیٹ کہ یہاں پر جو پرابلمز ہے اور ایشوز ہے اس کو مطلب ہے کہ اب انڈیا میں وہ مغل جو ڈائنیسٹی ہے اس کو کس طرح وہ رول آؤٹ کرے, مطلب وہ کیا کہیں گے کہ کیا مغل وہاں پہ نہیں آئے تھے. تو بٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ری رائٹ دا ہسٹری, لیٹ سی کہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں, لیکن یہ ریئلٹیز ہے, یہ ایک وہ ہے. سملرلی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر گرجا گھر ہے, یہاں پر جو ہے نا ٹیمپلز وغیرہ ہے جو ہسٹوریکلی ہندوز کے, تو یہاں پر ایک سیولائزیشنل وہ کانٹیکس جو ہے اس کو اگر ہم مٹانے کی کوشش بھی کریں تو وہ نہیں کر سکتے. وہ اس دن میں ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہا تھا تو اس میں ایک اسپیکر کہہ رہا تھا کہ جب ہم کھدائی کرتے ہیں تو خاص کر ڈفرینٹ ایریاز میں جہاں پر ہندوز یا بدھسٹ رہے تھے تو وہاں پر ہمیں جو ہے نا جو ان کی آثار ہے ہندوازم وغیرہ کی یا بدھزم کے, تو وہ جب ہم بنیادیں کھودتے ہیں تو ہمیں ادھر نظر آ جاتی ہے. تو جو ہسٹریز ہے اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. جب ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے تو لیٹس موو فارورڈ. جو 47 میں ہوا, جو چیزیں ہوئی وہ تو ہو گئی ہے, لیکن جو نیو جنریشن ہے, جو خاص کر جو آپ لوگ ہیں, سو یو گائز ہیو ٹو ڈیسائیڈ یور فیوچر. کیا ہم نے جو اپنا فیوچر ہے اٹ شوڈ بی بیسڈ آن انمیٹی اور رائولری, یا ہم نے جو ہے نا پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا ہے. سو وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ دیٹ, اینڈ فار دیٹ وی ہیو ٹو ورک آن دیٹ. یہ صرف ریٹورک میں اور اس میں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس پہ کام کرنا چاہیے اور ہمیں آپٹیمسٹک ہو کے جو ہے نا آگے موو فارورڈ کرنا چاہیے, بجائے اس کی کہ ہم پیسمسٹک رہے. آج جو سچویشن ہے وہ ہمیں پش کرتے ہیں کہ جو پیسمسٹک آئیڈیالوجیز ہے یا پیسمسٹک تھنکنگ ہے اس کی طرف بندہ زیادہ چلا جاتا ہے. تو بہرحال لیکن یہ کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو بھی چیز کرنی ہے اس کو حقیقت کی نظر سے دیکھنی چاہیے, نہ کہ ہم اس پہ جو ہے نا چیزوں کو اوور شیڈو کرنے کی کوشش کریں آرٹیفیشلی. جو حقیقت ہے وہ ہمارے سامنے, میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہم ہندوازم کی وہ آثار ختم بھی ہو گئے, یہاں پر میجارٹی اب 97% مسلم ہیں, لیکن اس کے باوجود جہاں کا ہیریٹیج ہے, اس ہسٹری ہے, اس کو آپ کس طرح دفن کرو گے. تو وہ آپ نے تو سیم اگر انڈیا میں وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں, اگر ہم کرتے ہیں تو ہم بھی غلط کرتے ہیں. Okay, sir. Next question is from Ifra Iqbal, our assistant editor. Ifra, please ask your question now. Assalamu alaikum, sir. Much obliged for your presence here. And this is Ifra Iqbal from Final Year student of IR. Sir, my question is, in the raging arm race where China is becoming a global power and India is just a few steps away from this race, how will Pakistan survive in the region? And is it an alarming situation for Pakistan to be completely dependent on China? Because China's growing influence will prove to be a threat to Pakistan from the US and Indian side in future. آپ کا جو کوشچن ہے بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے, اس کی کچھ پارٹس تو ہم نے آلریڈی اس کو ڈسکس کی ہوئی ہے. ظاہری بات ہے کہ اس ریجن کے حوالے سے امریکہ کا اپنا کنسرنز ہے, اور اس میں خاص کر جو ان کی جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے اس میں انڈیا کا ایک میجر رول ہے, اور اس میں جو آبجیکٹیو ہے ان آرڈر ٹو کنٹین چائنا, جس کی وجہ سے جو ان کو ٹیکنالوجیکل حوالے سے جو ٹرانسفر کر رہے ہیں اور اس میں ان کی جو اسٹریٹجک الائنمنٹ بن رہی ہے انڈیا کے ساتھ, اس میں جو ہے ظاہری بات ہے کہ اس ریجن میں وہ ایک انسٹیبلٹی کریٹ کر رہی ہے, کیونکہ انڈیا کے پاس پاور زیادہ ہو جائیں گے تو الٹیمیٹلی پھر پاکستان کے پاس آپشن یہی بچتا ہے کہ پاکستان پھر چائنا کی طرف چلے جائے. لیکن اس میں ہمارے پاس مختلف آپشنز ہیں جس پہ ہمیں ایکٹیولی غور کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہم یا تو کسی بلاک کا حصہ نہ بنے, اور جو میرے خیال میں ایک آپٹیمسٹک سوچ ہونی چاہیے وہ یہی کہ ہم کسی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہ رہے میرے خیال میں, تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو پھر کوشش کرنی چاہیے انٹرنلی ان آرڈر ٹو میک یور اون ہاؤس ان آرڈر, اور اس میں پھر آپ ایک یونیلیٹرلی جا کے جو ہے نا جس طرح بندہ گر جاتا ہے تو پھر وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے نا, تو اس حوالے سے ہمیں پرویکٹیو سٹانس لے کے کہ ڈومیسٹکلی ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ظاہری بات ہے کہ لمیٹڈ ریسورسز ہے, بہت سارے پرابلمز ہے, ایشوز ہے, تو اس میں پھر ظاہری بات ہے کہ ہمیں بلاک پالیٹکس کو اگر سائڈ پہ کرنا ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ نے انٹرنلی کیا کرنا ہے, اس پہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں
اور اگر آپ بلاک پالیٹکس کا تو یہ ایک آپشن ہے. دوسرا آپشن پھر ظاہر بات ہے ایک یہی ہے کہ آپ یو ایس کے ساتھ الائنمنٹ میں چلے جائیں یا چائنا کے ساتھ الائنمنٹ میں چلے جائیں. تو اگین اس میں پھر ہمارے لیے پروز اینڈ کانز ہے. تو جس طرح میں نے پہلی کوشچنوں میں عرض کیا کہ چائنا کا اسٹریٹجی اس خطے کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے کیا ہے, یو ایس کا کیا ہے, یا جو باقی میجر پاورز کے کیا ہے, اس کو ہم سامنے رکھیں اور اس میں پھر دیکھیں کہ بھائی ہم کہاں پہ لائی کرتے ہیں, ہماری انٹرسٹ میں کیا ہے, ہمارے انٹرسٹ میں کیا. اگر ہم لیٹ سپوز میں نے آپ لوگوں کو عرض کیا کہ اگر ہم چائنا کے ساتھ الائنمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ چائنا یہاں پر ایک انفراسٹرکچر بلڈ کرنا چاہتے ہیں, اینڈ اٹس مور ان لائن وتھ اکنامک ڈیولپمنٹ یا اکنامک کنیکٹیوٹی کے حوالے سے. ظاہر بات ہے اس کے پیچھے ان کی اسٹریٹجک کنسرنز ہے یا اسٹریٹجک گولز آبجیکٹیو ہے, اس میں ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن ان کی جو یہ بی آر آئی پروجیکٹ ہے, سی پیک ہے, اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے, فردر اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے بیانڈ ریجن یا بیانڈ پاکستان. اس کے لیے پھر ہمیں پرویکٹیو اپروچ کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم اکنامک زونز بنائیں, یہاں پر جو بزنسز ہے اس حوالے سے ہم سوچیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے ایفیشینٹ کر سکتے ہیں, جو میں نے پہلی کوشچن میں عرض کیا. سملرلی یو ایس کے حوالے سے وہ سیکورٹی الائنمنٹ کرتے ہیں, اس میں ہمارے لیے کیا آپشنز ہیں. تو ان ساری چیزوں کو جب آپ سامنے یہ 3 آپشن ہے اس کو رکھتے ہیں, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں کہاں پر لائی کرتا ہوں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, اور آفیشیلی بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو ایک پرویکٹیو سٹانس اور اس کی ضرورت ہے, پریپریشن کی ضرورت ہے, ورک آؤٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے کیا ہم وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, تو اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جی. Okay, sir. Moving towards another question. Our next question is from Sayyida Bushra, our assistant editor. Please ask your question now, Sayyida Bushra. Assalamu alaikum, sir. Sir, my question is how far refugee crises are responsible for political imbalance and security concern in the South Asian regions, and why its repatriation of these refugees is still a giant question. Oh, sorry, can you please repeat? Sorry. Okay, sir. How far refugee crises are responsible for political imbalance and security concern in the South Asian regions, and why the repatriation of these refugees is still a giant question. اوکے, سو آپ کا جو کوشچن اگر وہ میں جو پہلی کوشچن ہے اس کے ساتھ لنک اپ کر دوں تو اس میں پاکستان کو ایک چیز کرنی چاہیے, اور وہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو گریونسز ہے بجائے اس کے کہ ہم آئسولیٹ ہو کے جو ہے نا دنیا کے مطلب ایک کونے میں بیٹھ جائے اور ہم کہیں کہ دنیا میں نہیں سن رہی, تو پرویکٹیولی جو ہماری کنسرنز ہے ویزا ویز انڈیا ہے یا افغانستان ہے یا اس ریجن کے حوالے سے, تو ہم دنیا کے ساتھ شیئر کریں, کم سے کم ہم یہ پرویکٹیولی ڈپلومیٹکلی اس کو کریں, ضرور کریں. اور باقی جو سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں پر جو پرابلمز ہے, ایشوز ہے, تو ہم نے پہلے یہ عرض کیا کہ اس کو ہم کس طرح ایڈریس کریں. اس میں تو وہ پہلی میں نے کہا کہ ہمیں پیسفل کو ایگزسٹنس اور ان کی طرف جانا چاہیے. اس کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہے سی بی ایمز, اور سی بی ایمز کے بعد پھر ہم نیکسٹ اس کی طرف جا سکتے ہیں. جی. Okay, sir. Our next question is from our de facto member, Alian. Alian, please ask your question. Assalamu alaikum, sir. My question is that India and Pakistan stands over the peaceful resolution of Kashmir issue as well as peaceful existence in the region, where at the other end India is continuously violating line of control and human rights violation in the Kashmir. Please, sir, your answer. تھینک یو. اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو ظاہر بات ہے خاص کر جو اگست 2019 میں انڈیا نے یونیلیٹرلی اور ایلیگلی کشمیر کو کا الحاق اپنے ساتھ کر دیا ہے, جو وائلیشن ہے نہ صرف یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہے یا 4 جنیوا ایکارڈ ہے یا ایون شملہ ایکارڈ ہے, تو اس کی یہ وائلیشن ہے. اور اس کے بعد ہم نے ایک پرنسپل سٹانس لیا ہوا ہے کہ جب تک وہ اگست 2019 کی جو پری کنڈیشن ہے اس کی طرف نہیں آتے, تو ہم انڈیا کے ساتھ جو اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے اس کو ہم آگے نہیں بڑھائیں گے. تو بہرحال یہ ایک ہم نے ایک سٹانس رکھا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ انڈیا سبسیکوینٹلی آپ لوگوں کو دیکھا کہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی وہاں پر ایک سمٹ بھی کرایا اور یہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ وہاں پر ایک قسم سے نارملائزیشن ہو گئی ہے.
لیکن یہ کہ بہت ساری کنٹریز جس میں چائنا، سعودی عرب وغیرہ ہے، انہوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا اور اس میں اس ایونٹ کو اٹینڈ نہیں کیا. تو وہ ایک قسم سے ہمارے لیے ایک ڈپلومیٹک سکسیس بھی ہے. اور سبسیکوئنٹلی جو ہم ایکٹیو ڈپلومیسی کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے تو وہ ہے. لیکن ہمیں ڈیپ ڈاؤن دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کشمیر میں کیا کر رہا ہے. وہ ایک طرف تو ڈیموگرافک چینجز کر رہے ہیں کہ جو نان ہندوز ہے اس کو ادھر سیٹل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دے آر ٹرائنگ ٹو کنورٹ دا مسلم میجورٹی اسٹیٹ آف کشمیر انٹو مائنارٹی. اور اس میں ساتھ ساتھ وہ الیکٹورل ریفارمز بھی کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہندوز میجارٹی میں ہے، جس طرح جموں کا ایریا ہے جس میں ہندو پنڈت جو ہے وہ میجارٹی میں ہے، تو وہاں پر وہ انہوں نے جو ابھی ایک کمیشن بنایا تھا، تو اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے انڈر انہوں نے وہاں پر 6 سیٹیں زیادہ کر دی چونکہ وہاں پر ہندو میجارٹی ہے. اور جس طرح ویلی ہے جو وادی کشمیر ہے جس میں مسلمان میجارٹی میں ہے، تو وہاں پر انہوں نے صرف 1 سیٹ بڑھایا. اس کے علاوہ ابھی انہوں نے انکروچمنٹ کے حوالے سے کچھ چینجز لے کر آئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی لوگوں کی گریونسز وغیرہ ہیں. اور سبسیکوئنٹلی وہ جو ہے نا وہاں پر اکنامک ڈیولپمنٹ کے نام پہ اور اس طرح کی مختلف چیزیں کر رہے ہیں، اور کوشش ان کی یہی ہے کہ وہاں پر یہ ڈیموگرافک چینجز لے کر آئے. تو اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اب ظاہری بات ہے کہ سبسیکوئنٹلی وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن جس کی آپ نے بات کی تو وہ بھی چل رہا ہے، اور اس پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آن اینڈ آف جو ویسٹرن میڈیا ہے اس میں بھی رپورٹس وغیرہ آ رہے ہیں. جس طرح بی بی سی کی رپورٹ آئی تھی وہ آپ لوگوں نے دیکھی تھی. اس کے علاوہ اور بھی جو میجر آؤٹ لیٹس ہے، میڈیا آؤٹ لیٹس ہے، انہوں نے بھی اس کی بات کی ہوئی ہے. تو انڈیا تو اپنی طرف سے یونیلیٹرل اور انلیگل ایکشن تو وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کانٹیکس میں پھر ظاہری بات ہے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی ایکٹیو ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایکٹیو ایکشنز کی بھی ضرورت ہے، خاص کر جی بی کے حوالے سے اور آزاد کشمیر کے حوالے سے، کہ اس میں ہمارے پاس آپشنز کیا ہے اور ان آپشنز کو سامنے رکھ کر جو ہے ہم کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم ہمارے جو کشمیریوں کے ساتھ جو اخلاقی اور مورلی جو ہم ٹریڈیشنلی سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی کنٹینیو رہے، خاص کر جو انڈین الیگل آکوپائڈ کشمیر ہے ادھر، اور جو اس سائڈ کی جو کشمیریز ہے ان کے ساتھ جو ہماری تعلقات ہے، جو ریلیشنشپ ہے وہ بھی مینٹین رہے. لیکن اگین میں بار بار اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اٹ شوڈ ناٹ بی اے ریئیکشن، اٹ شوڈ بی اے رسپانس. اور رسپانس کے لیے پھر آپ کو ایک پرویکٹیو سٹانس کی ضرورت ہے جس پہ آپ جتنی بھی آپشنز ہے ان آپشنز کو جو ہے نا سامنے رکھ کے کہ ہم اس کو کس لیول پہ اور کس طریقے سے اس کو اپلائی کریں. تو پہلے وہ آپشن ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم پلیبیسائڈ کی طرف چلے جائیں، کیا ہم کیا کہتے ہیں ایون کہ وار یا جو بھی مطلب ہے کہ دیر آر ڈفرنٹ آپشن، although کہ وار از ناؤ ناٹ ان آپشن ہے، لیکن وہ ابھی ہم اس پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے وہ تو جو لوگ کر رہے ہیں ان سے ہی پوچھا جائے جو ایکسپرٹ ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈفرنٹ آپشنز جو ہے اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، ان آپشنز پہ پھر پرویکٹیولی سوچا جائے، اس پہ جو ہے نا کرنا چاہیے کہ اگر ہم یہ اپلائی کرتے ہیں تو اس سے کشمیر کی جو مسئلہ ہے اس کو ہم کس طریقے سے اس کا حل کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھنی چاہیے. ہماری جو پالیسیز ہے ویزا ویز ریجن یا ریجن کے حوالے سے یا ایون ریجن کی بیان کے حوالے سے، اس میں ہمیں پرویکٹیولی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس آپشن کیا ہے. مطلب یو شوڈ ہیو پراپر انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کے پاس آپشنس کیا ہے. اس آپشنس کے بعد جب آپ کوئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں گے تو میرے خیال میں وہ کنفرینسیو بھی ہوگی اور وہ افیکٹیو بھی ہوگی. لیکن اگر ہم صرف ریئیکشن دیں گے تو ریئیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی Sir, our next question is from Anis Hussain, our de facto member. Anis Hussain, please ask your question. Thank you, Nathan, and good afternoon, sir. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ساؤتھ ایشین کی بات کی جائے تو وہاں پر 2 کنٹریز ایسی ہیں جو نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا میں کئی کردار ادا کرتی ہے، یقیناً انڈیا اور پاکستان ہی ہے وہ. تو سر انڈیا پاکستان جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ شروع سے ہی اس کے تنازعات اور مسائل جاری ہیں جو کہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اس کے بعد چلتے ہم نے 1985 میں ایک تنظیم بھی تشکیل دی سارک نام سے. تو سارک اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام کیوں رہی اور ایسے کون سے عوامل جس پر عمل کر کے سارک کو ہم مؤثر بنا سکتے ہیں
تاکہ اقتصادی اور دوسرے اپنے مفادات کو حاصل کر سکیں. یہ کوشچن تو مورلیس جو پہلے آپ لوگوں کے کولیگ نے پوچھا ہے تو اس کے ان لائن ہے اور اس کا اپنے ڈیٹیل میں اس کی ڈسکشن بھی کی ہے. تو ظاہری بات ہے اس میں ایک جو میجر فیکٹر ہے وہ انڈیا کی جو ہیجمونک ڈیزائن ہے یا انڈیا کا جو ٹیریٹوریل حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس ریجن میں بہت بڑا ہے. ان کی اکانومی کا سائز, ان کی پاپولیشن کا سائز, ان کی جو ملٹری سائز ہے, تو یہ ساری چیزیں ایک اس میں. اور پھر سبسیکوئنٹلی ابھی ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ ان کی جو پرابلمز ہے, ایشوز ہے, وہ ریجن کی سارک کی بجائے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بائلیٹرلی حل کیا جائے, جس میں بسمک ہے اور جس پہ وہ کام کر رہے ہیں, جس کی تھرو وہ جتنی بھی ریجنل کنٹری, چاہے نیپال ہے, سری لنکا ہے, مالدیپ ہے, یا کیا کہتے ہیں بھوٹان ہے, یا بنگلہ دیش ہے, تو ان کے ساتھ بائلیٹرل ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ جو ان کا فوکس ہے وہ مائنس پاکستان ہے. تو ایک تو جو انڈیا فیکٹر ہے اس وجہ سے جو ہے سارک انفیکٹو ہے. دوسرا لیکن کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص کر میں نے جو عرض کیا ارلیئر کہ 1988-89 میں راجیو گاندھی ہی وزٹڈ ٹوائس ٹو پاکستان, ون آن دا اوکیزن آف سارک, اور دوسرا اس کے بعد وہ آیا کہ ہم جو پرابلمز ہے اور ایشوز ہے اس کو ہم کسی طریقے سے حل کی طرف چلے جائے اور بائلیٹرلی یا ریجنل لیول پہ اس کو حل کرے. اور اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ راجیو گاندھی سکسیسفلی جو ہے وہ جو چائنا کے ساتھ ان کی جو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈسپیوٹ ابھی رہیں گے, یہ نہیں ہے کہ یہ ریزالو ہوئے, لیکن اس پہ ہم لڑیں گے نہیں. تو ابھی ریسنٹلی ان کی کچھ اسکیرمشز وغیرہ ہوئی ہے, لیکن پچھلی 30 سال میں یا 32 سال میں وہاں پر آپ کو ایک امن جیسا صورتحال ان کے درمیان نظر آتا ہے. ڈسپائٹ آف دیئر کمپٹیشن اور رائولری, کوئی ایکٹیو جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی. تو اس طریقے سے ہمیں بھی کچھ کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ جو ابھی کرنٹ جو پاکستان اور انڈیا کی جو ریلیشن شپ ہے اٹس اے باٹم لو, تو یہ ایک پرماننٹ چیز نہیں ہے. یہ جو ممالک ہوتے ہیں ان کی جو لائف ہوتے ہیں اس میں یہ بہت چھوٹا سا پیریڈ ہوتا ہے. ہم نے یہ پاسٹ میں بھی دیکھا کہ ہمارے ان کے ساتھ اس طرح یہ اپس اینڈ ڈاؤنس آئے ہیں, لیکن یہ کہ ہم کوشش کریں کہ یا جو ابھی کرنٹ بی جے پی گورنمنٹ ہے وہ سارا عمر تو انہوں نے انڈیا پہ حکومت نہیں کرنا, انہوں نے اس الیکشن میں نہیں تو اگلے الیکشن میں جانا ہوگا. تو اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے کہ الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو sit with Pakistan in order to resolve the issues peacefully. تو we should wait, اور اس میں ہمیں کچھ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. we should focus more internally, ہم internally کوشش کریں. اور subsequently جو آپ کا کوشچن ہے سارک کے حوالے سے, تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر انڈیا نہیں بیٹھنا چاہتا سارک کے فورم پہ, تو کم سے کم مائنس انڈیا کر کے ہم کوئی ریجن کے حوالے سے کچھ حوالے سے اس کو ری ایکٹیو کرنے کی کوشش کریں. اس میں ہم وہ پوائنٹس ایجنڈے پہ لے آئے جو جس طرح کلائمیٹ کا ایشو ہے, اکنامک انٹیگریشن ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں اٹ وڈ لیڈ ٹورڈز پیسفل کو ایگزسٹنس. اس کی وجہ سے ٹرسٹ جو ہے وہ بلڈ ہو جائے گا, اینڈ سبسیکوئنٹلی دین یو کین موو فارورڈ ٹو ریزالو آل دا میجر ڈسپیوٹس ود ان دا ریجن ایٹ ریجنل فورم لائک سارک. جی Okay, so it's our last question from Iram Naz, our assistant editor. Iram, please ask your question now. Assalamu alaikum, sir. This is Iram, the student of PS third year. Sir, first of all, thank you so much for your precious time. My question is how to overcome major obstacles to achieving deeper economic integration and cooperation between South Asian countries, particularly Pakistan and India, to benefit the entire region. مطلب یہاں پر ریجن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پرابلم تو جو میجر ہے وہی انڈیا پاکستان کے ہے, لیکن اگین اس کو ہمیں تھوڑا سا, میں نے آپ لوگوں کو پہلے عرض کیا کہ جو قومیں ہوتی ہے تو ان کی 5 میں لائف میں جو ہے نا یہ جو پیریڈز آتے ہیں یہ بڑی شارٹ ہوتے ہیں, یہ 5 سال 10 سال اس میں کوئی اتنا بڑا معنی نہیں رکھتا. لیکن ابھی میں نے جو عرض کیا کہ دنیا میں خاص کر جو کویت کے بعد کی جو سچویشن ہے یا ابھی یوکرین کرائسس کی بعد کی جو سچویشن ہے, تو دے آر موونگ مور ان ٹرمز آف کہ ہم ریجنلی انٹیگریٹ کریں, اور جو ریجن کے حوالے سے جو گلوبل سپلائی لائن ہے تو وہ تو متاثر ہوئی ہے, تو ریجنل حل اس کا ڈھونڈا جائے. تو اس میں ظاہری بات ہے کہ جب ہم اس ریجن کی بات کرتے ہیں تو اس ریجن میں بھی اگر ہم نے پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا ہے تو اس میں ہمیں اکنامک انٹیگریشن کی طرف جانا ہوگا.
اس پہ جو ہے نا جتنی بھی کنٹریز ہے ان کو پرویکٹیولی کام کرنا چاہیے. اس میں جو میجر چیز ہے وہ ہے انفراسٹرکچر بلڈنگ. وہ صرف روڈس کی شکل میں نہیں ہوتا, وہ مختلف حوالوں سے ہوتا ہے. اس میں ایک چیز جو ہماری نائبر ہے انڈیا وہ کر رہے ہیں, ان کا جتنی بھی ریجنل کنٹریز ہے تو انہوں نے جو اپنا جو بارڈر کی انفراسٹرکچر ہے وہ بڑا ایفیشینٹلی اس کو مینیج بھی کرتے ہیں اور اس کو آپریٹ بھی کرتے ہیں, بلکہ وہ بڑا ایکٹیولی فنکشنل بھی ہے. اس پہ انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو جب ہم یہ ریجنل کنیکٹیوٹی اور اس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو بارڈر مارکیٹ ہے یا بارڈر انفراسٹرکچر ہے اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ٹے پی کی بات کرتے ہیں یا جو باقی جو پائپ لائن پروجیکٹس ہے اس ریجن میں وتھ سینٹرل ایشیا, ایران, تو اس کے لیے پھر جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ ہمیں ود ان اور کنٹریز جو ہے اس پہ ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اب لیٹ سپوز اگر انڈیا سے ایران سے سینکشن اٹھ جاتے ہیں یا کسی حوالے سے ہم کوئی اسٹریٹجی بنا کے ان سے اگر ہم گیس یا پیٹرول وغیرہ وہ کریں تو اس کے لیے انفراسٹرکچر بلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں ریجنل کنیکٹیوٹی جو ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے. تو ہم ڈفرینٹ ماڈلس کو جو دنیا میں ریجنل کنیکٹیوٹیز کے حوالے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس سے ہم کچھ لیسن لرن کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم افیکٹولی اس کو ساؤتھ ایشیا کی کانٹیکس میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس میں اگین وہی بات آ جاتی ہے انڈیا پاکستان کی, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سی بی ایمس کی طرف چلے جائیں جہاں پر آلریڈی ہم ٹو سم ایکسٹینٹ ہم اگریڈ ہوئے کہ یہ جو پرابلمز ہے اس پہ دونوں کا مطلب یہ کہ کوئی زیادہ کنسرن نہیں ہے, بلکہ وہ چاہتے ہیں وہ اس پہ پہنچ گئے تھے کہ ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں. تو اس کی طرف ہم چلے جائیں تاکہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے. جب وہ ختم ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی آپ یہ اکنامک انٹیگریشن اور ان چیزوں کی طرف جائیں. تو جب تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے تو اس وقت تک آپ اکنامک انٹیگریشن یا ریجنل کنیکٹیوٹی یہ چیزیں مشکل ہے, کیونکہ انڈیا سبسیکوینٹلی وہ ٹرائی کرے گا کہ ہمارے پرابلم کریٹ کرے جو ہماری ویسٹرن بارڈر ریجن ہے اس میں. تو اس میں پھر ظاہر بات ہے کہ جب وہ پرابلمز اور وہ ایشوز ہوں گے so then we will be unable to integrate with the region and beyond the region. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سی بی ایمس کی طرف ہم جائیں, سی بی ایمس کے بعد پھر ہم اس طرف چلے جائیں. لیکن ہے کہ جو ریجنل انٹیگریشن ہے اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم اس پہ پرویکٹیولی کام کریں. میں بار بار پرویکٹیو کی اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم اس کے لیے پراپر پریپیئرڈ ہوں. اگر ہم پریپیئرڈ نہیں ہوں گے تو ہم صرف باتیں کرتے رہیں گے ریجنل کنیکٹیوٹی کی یا ریجنل انٹیگریشن کی, اور ریئلٹی پھر اس کی برعکس ہوں گے. تو اگر ہم اس سے یا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے لیے پرویکٹیو سٹانس کی ضرورت ہے. انفراسٹرکچر بلڈ کرنے پہ فوکس کرنی چاہیے, اور جو اس خطے میں جو مختلف پاورز ہیں ان کی مختلف پروجیکٹس ہیں ریجنل انٹیگریشن کے حوالے سے ان سے ہم بھرپور استفادہ کریں. جی Okay, sir, we have one last question from Anis Hussain. Anis Hussain, please ask your question. تھینک یو سر. جیسا کہ لاسٹ میں نے پہلے کوشچن پوچھا ہے سر کے حوالے سے, اسی سے جڑا ہوا ایک غیر رسمی سوال ہے. تو وہ یہ ہے کہ جتنا سر میں نے محسوس کیا ہے, ممکن ہے غلط ہو سکتا ہوں میں, دونوں کنٹریز کے مابین, پاکستان اور انڈیا کے مابین جو تنازعات کو حل کرنے کے لیے, اگر جتنا میں نے محسوس کیا ہے, اگر ہم اسٹوڈنٹ کا طبقہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی اس کی مطلب ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ دونوں طرف فیس ہو. اگر ہم شوبیز کا سیکٹر دیکھتے ہیں ان کی طرف سے بھی یہی فیس کو مطلب پروموٹ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. اگر انڈیا اور پاکستان کے جو حکومتی مشینری کو چلانے والے اسپائرنٹ ہوتے ہیں جو کہ مقابلے کا پیپر دے کے آگے جا کے منسٹری سے بیٹھیں گے, ان کی بھی یہی باتیں ہوتی ہیں کہ دونوں طرف سے یعنی کہ پیس پروموٹ ہو. تو یہ ایشو کہاں پر ہے جو کہ حل نہیں ہو پا رہا ہے سر؟ اس میں اگر ہم آئی آر کی ڈومین میں دیکھیں تو اس کو ہم سوشل کنسٹرکٹیوزم کی کانٹیکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو انڈیا پاکستان کی جو ایشوز ہے, پرابلمز ہے, تو یہ سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو ہمارے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ان کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ رہی ہے یا انگیجمنٹ رہی ہے, تو وہ فرینڈ شپ کی بجائے جو ہے نا وہ انمیٹی کے حوالے سے ہے. اس کی ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کوئی 3-4 جنگیں لڑی ہے ان کے ساتھ. تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کی ان کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے وہ بیسڈ آن مور ان ٹرمز آف ہاسٹیلٹی یا ریولری ہے, تو وہ ایک میجر فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ٹرسٹ کم ہے. پھر ظاہر بات ہے کہ جب جو چیزیں سوشلی کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ مختلف انٹرسٹ گروپس بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں.
تو وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. لیکن ہے کہ ابھی جو گلوبلی یا ریجنلی جو حالات بن رہے ہیں تو اس میں الٹیمیٹلی وی شوڈ پیسفلی کو ایگزسٹ. مطلب ہم نائبرز ہیں, نائبرز ہم چاہے یا نہ چاہے ہم نے ساتھ رہنا ہے. تو جب ہم نے ساتھ رہنا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پیسفلی کو ایگزسٹ کرے. جس طرح آپ نے بات کی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے نا وہ بڑھانی چاہیے. جو جس لیول پہ ہماری ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے اس انگیجمنٹ کو سسٹین رکھیں اور موو فارورڈ کریں. جب تک ہم موو فارورڈ نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو اس میں بہت ساری یہ فیکٹرز ہے جو اوور دا پیریڈ ڈیولپڈ ہوئی ہے, کنسٹرکٹ ہوئی ہے. اب اگر اس کو ہم نے ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے تو ظاہر بات ہے ٹیکس ٹائم. وہ اوور دا پیریڈ یا اوور نائٹ وہ نہیں ہو سکتے. اس کے لیے بھی اتنا ہی ٹائم چاہیے ہوگا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہم جو سی بی ایمز ہے اس کی طرف جائے بجائے اس کی کہ ہم کشمیر کے مطلب ہم یہ کہیں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے. یا وہ جب ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی ایشوز ہیں اس پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی ایشوز ہے اس پہ ہم بات کریں. اور یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوئی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کرکٹ ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں, جب ضیاء الحق صاحب ادھر گئے اور ادھر جا کے میچ دیکھنے لگا, تو اس کے علاوہ راجیو گاندھی کا بھی میں نے عرض کیا 1988-89 میں he visited twice to Pakistan within a period of 6 months. پھر واجپائی صاحب کا مینار پاکستان آنا, پھر اس کے بعد یہ جو آگرہ سمیٹ تھا جس میں مشرف صاحب گئے اور انہوں نے اپنا جو فارمولا تھا کشمیر کی 4 پوائنٹ کا وہ پیش کیا. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. تو وی شوڈ ناٹ بی ویری پیسمسٹک کہ یہ بالکل اس طرح نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. تو دیر از آلویز اپرچونیٹیز جس میں ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم گریب کریں اور کسی نہ کسی لیول پہ ہم اپنا جو آپس میں جو اختلافات ہے, جو ڈسپیوٹس ہے, اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں. جو ابھی کرنٹ رجیم ہے اس میں تو لیسٹ لائکلی ہے, لیکن ہے کہ جس لیول پہ ہماری ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے اس کو ہم سسٹین رکھیں. جی Thank you so much, sir. We are extremely privileged and honored to conduct your interview for our magazine, Political Vista. And we all are extremely glad to conduct such an insightful interview. Answer to every question from your side was very well articulated, analytical, and pragmatic. We also extend our gratitude to Dr. Faisal Javed for being there with us and arranging that kind of interview for us. And thanks to every participant who were eagerly asking their question, and I hope you all got your answers very well. So over to you, Dr. Faisal Javed. Thank you, Dr. Arshad Ali, کہ آپ نے ہمارے اس انٹرویو کے ٹائم دیا. تو انشاءاللہ آپ سے مزید رابطہ بھی رہے گا اور آپ سے جو بھی کولیبریشن ہے انشاءاللہ رابطہ ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. Thank you, sir, and thank you to your students. And it is always pleasure to talk to the students. And I really like because they come up with some of their very fresh ideas, and it's also enlighten us as well. So thank you so much for your enlightening questions. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Allah Hafiz.